کہاں ہے؟ فرمایا کہ لب رسول من انفسکم، میرے دوستو عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم رؤوف بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے دوستوں، کہا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اتنی محبت تھے، جب کسی قسم کے کوئی ضرر کی بات آتے تھے، میرے دوستوں کسی کو کوئی تکلیف پہنچتے تھے، میرے دوستوں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں کتنی ان کے اوپر بھاری گزرتے تھے، میرے دوستوں ان کی لیے کتنی پریشانی کے باعث بنتے تھے کہ میرے امت تکلیف میں ہے، میرے امت پریشانیوں میں ہے۔ میرے دوستوں آج رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، میرے دوستوں ان کی عادت مبارکہ کو دیکھو، میرے دوستوں پھر امت کے لیے بڑے میرے دوستوں ہر چیزوں کی تمنائیں کرتے تھے، بڑی شفقت تھے، بڑی مہربان تھے، سجدوں کے اندر جا کے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی کی پکار، ہاں میرے دوستوں رونا روتے تھے میرے دوستوں کہ ربی حبلی امتی، اے اللہ یا رب العالمین میرے امت کو بخشش فرما، میرے امت کی بخشش فرما۔ میرے دوستوں کبھی آپ نے امت کے بارے میں سوچیں؟ اللہ رب العزت نے بھیجا ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے دوستوں اللہ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ میرے دوستوں اللہ نے فرما دی ہے کہ تم لوگوں میں سے ایک جماعت ہونا چاہیے، ایک جماعت ہونا چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو اللہ اچھے کام کی طرف بلاتے ہیں، اچھے کام کے حکم کرتے ہیں، لوگوں کو بری کام سے روکتے ہیں۔ یہی لوگ کامیاب والے جماعت ہے، یہ کامیاب والے جماعت ہے۔ اللہ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اس امت کو اللہ نے جو اتنا بڑے رتبہ عطا فرمایا، کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ لوگوں کے لیے اللہ کی راہ پر نکالے جاتے ہیں۔ میرے دوستو لوگوں کے لیے اللہ کی راہ پر نکالتے ہیں، لوگوں کے لیے میرے دوستو کیا کرتے ہیں؟ اچھے کام کی حکم کرتے ہیں اور برے کام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ میرے دوستو پھر اللہ کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں، یہ مسلمان بھی ہے اور کلمہ گو ہے۔ میرے دوستو کوئی کلمہ گو کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے ہیں میرے دوستو۔ اگر یہ جو ہے کسی کو اگر تکلیف دے نہیں سکتے ہیں، میرے دوستو جو لوگ آج کل اتنی بڑے جو ہے نا پروگرامیں کر رہے ہیں، اتنے بڑے راستوں میں جلوس نکل رہے ہیں، اتنے بڑے جلسے کر رہے ہیں، میرے دوستو کوئی امت کی تکلیف تو نہیں ہو رہا ہے اس میں؟ کسی امت کو کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہا ہے؟ کوئی ایمبولنس تو نہیں پھنسے ہوئے ہیں میرے دوستوں؟ کوئی مریض تو نہیں پھنسے ہوئے میرے دوستوں؟ تو ہم کیسے امت ہے اللہ کے رسول کی، جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اتنی امت کے لیے جان فدا تھے میرے دوستوں، ہمیشہ ہر وقت امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے میرے دوستوں۔ اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میرے دوستوں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے مومنین کے اوپر بہت بڑی احسان کیا ہے۔ کن کے اوپر؟ مومنین کے اوپر۔ کس انداز سے میرے دوستوں کہ تمہارے ذات میں سے، تمہارے بشر میں سے، تمہارے جنس میں سے اللہ رب العزت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں، نہ فرشتوں میں سے نہ جناتوں میں سے، تمہارے بشر میں سے، تمہارے جنس میں سے، تمہارے نفس میں سے، تمہارے ذات میں سے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجے ہیں تاکہ پریکٹیکلی تمام تر چیزیں تمہیں بتا سکے میرے دوستوں، تمہیں سکھا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں اپنے صحابیوں کو جس انداز سے تلقین کیا کرتے تھے میرے دوستوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے دوستوں ان باتوں کے بر فرماتے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیاتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور لوگوں کی دلوں سے ہر قسم کی برائیاں، ہر قسم کی شرکیت کو میرے دوستوں، ہر قسم کی منافقیت کو نکال کر میرے دوستوں لوگوں کی دلوں کو منور کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پاک پاکیزہ کرنے والے تھے میرے دوستوں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور میرے دوستوں اللہ کی کتاب کی معلم بن کر تشریف لائے ہیں میرے دوستوں، اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی درس دیا کرتے تھے میرے دوستوں۔ آج ایک مثال سنیں میرے دوستوں، ایک ٹن دودھ، ایک باڑے والے نے ایک ٹن دودھ جمع کی ہے میرے دوستوں۔ اب وہ دودھ برتن بہت بڑے ڈراموں کے اندر رکھے ہوئے میرے دوستوں، اسی کے اندر میرے دوستوں ایک ٹن دودھ کے اندر میرے دوستوں 100 گرام اگر زہر ڈال دی جائے تو کیا ہوگا میرے دوستوں؟ پورے کے پورے دودھ زہر بن گئی، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے دوستوں۔ یہ جو بھی بندہ پئیں گے وہ دنیا سے
جائیں گے میرے دوستوں، اللہ کے پیارے ہو جائیں گے میرے دوستوں۔ اسی انداز سے میرے دوستوں ہمارے سنت اللہ کی رسول کی پیار عاشق رسول کے لیے میرے دوستوں یہ ضروری ہے، یہ عاشق رسول کے لیے ضروری ہے کہ رسول کی قول و فعل کی کوئی بات خلاف نہ ہو میرے دوستوں۔ صحابۃ الاجمعین اور میرے دوستوں خلفائے راشدین سلف صالحین کی کوئی بات میرے دوستوں ان کی خلاف کوئی بات نہ ہو میرے دوستوں۔ ان کی نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے کامیابی ہے، اور اگر ان کی نقش قدم پر ہم نے نہیں چلا میرے دوستوں ہمارے لیے بربادی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میں تمہارے پاس دو چیز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کو تم مضبوطی سے پکڑ لیا میرے دوستو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر ان دونوں کو تم نے چھوڑ دی تم برباد اور تباہ ہو جاؤ گے اور تم گمراہ ہو جاؤ گے میرے دوستوں۔ اسی طریقے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے دوستوں کل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ شخص جس نے بھی میرے رسول کی سنت کے خلاف، اللہ کی رسول کی قول اور فعل کی خلاف میرے دوستوں کوئی بھی ایسی حرکت کی ہو میرے دوستوں کوئی بھی ایسے عمل کی ہو میرے دوستوں، تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نیا کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، ہر وہ نیا کام جو اللہ کی رسول کی حدیث میں نہیں ہے، ہر وہ نیا کام جو صحابۃ الاجمعین نے نہیں کی ہے میرے دوستوں، ہر وہ نیا کام جو تابعین نے نہیں کی ہے میرے دوستوں آج آپ نے شروع کر دی ہے میرے دوستوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھنا جو میرے صحابی ہے الصحابی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی ستروں کی مانند ہے، جو شخص اس کے اقتدا کریں گے وہ یقیناً ہدایت پائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابۃ الاجمعین کے بارے میں فرمایا کہ ان کی بھی نقش قدم پر چلو، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں میرے دوستوں۔ یہ صحابۃ الاجمعین کی نقش قدم پر چلنا، اللہ کی رسول کی اطاعت کرنا یہ ہمارے لیے کامیابی ہے میرے دوستوں۔ آج دیکھ لو جو اللہ کے رسول نے کام نہیں کیا، جو اللہ کے رسول نے ایسے عمل نہیں کیے ہیں میرے دوستوں، نہ اللہ کے رسول کے حدیث میں ایسے کوئی عمل ہے میرے دوستوں۔ آج اگر اپنے مرضی سے ہم کام کرتے رہیں گے میرے دوستوں تو پھر ہمارے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کل محدثات بدعہ، ہر نیا کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، ہر بدعت جو ہے گمراہیت ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی میرے دوستو جہنمی ہے، ہر گمراہی جہنمیت والے ہے میرے دوستو۔ ہر گمراہ جو ہے نا کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے سیدھے میرے دوستو۔ جیسے ایک ٹن دودھ کے اندر 100 گرام میرے دوستوں اگر صرف 100 گرام زہر ڈال دی جائے پورے دودھ زہر بن جاتی ہیں، اسی طریقے سے سارے زندگی بھر میرے دوستو اپنے عاشق رسول بن کر رہیں میرے دوستو، اللہ کے رسول کی سنت کو پر عمل کرتے رہیں میرے دوستوں، پھر بالآخر آپ نے جو ہے نا بدعت بھی کرنا شروع کر دی ہو میرے دوستو۔ جو بدعت اللہ